کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی انہی کفار کے متعلق ارشاد ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں پر یہ ایک اشکال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے دلوں پر اور کانوں پر ٹھپے لگا دیے ہیں، آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، پھر ان سے کہنا کہ ایمان لاؤ یا ہدایت اختیار کرو، کہاں تک درست ہے؟ اس کا مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا، مہر لگانا یا پردہ ڈالنا بطور سزا کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اناد اور سرکشی کی وجہ سے ٹھپے لگائے ہیں۔ کسی کو ماں کے پیٹ میں ہی مہر لگا کر ہدایت کا راستہ بند نہیں کر دیا۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کی تصریح موجود ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ماحول اور تربیت کے مطابق یہودی، مجوسی یا سکھ، عیسائی وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر تغیر، تبدل واقع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی فطرت سلیمہ کو بگاڑ لیتا ہے، کفر، شرک، نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور اس پر اصرار کی وجہ سے ٹھپا لگا دیا، نہ کہ روز اول سے ہی انہیں بلا وجہ مہر بند کر دیا۔ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے نولیہ ما تولی، آدمی جس طرح بھی جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توفیق دے دیتے ہیں۔ توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر ارادہ تو انسان کا ہوتا ہے۔ ارادے کی حد تک انسان کو اختیار دیا گیا۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے کسب کہتے ہیں، گویا ارادہ انسان کا اپنا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نصلہ جہنم، آخر کار اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اختیار کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے نا کہ ایک تندرست آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دوسرا شخص ریشہ کا مریض ہے، اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ یعنی ان دونوں نے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر کوئی تندرست آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی نقصان کر دے، یعنی کوئی برتن توڑ دے، کسی کو تھپڑ مار دے، وہ اس فعل کا ذمہ دار ہوگا اور قابل گرفت ہوگا، برخلاف اس کے کہ کسی ریشے والے آدمی سے غیر ارادی طور پہ کوئی نقصان ہو جائے وہ قابل مواخذہ تو نہیں ہوگا، وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر کر کسی کی یعنی کہ ہلاکت ہوگی یا کوئی مسئلہ بن گیا تو اس کے ذمہ تو قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو محدود اختیار دیا گیا ہے اس کو شریعت میں کسب کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو شخص ہوش حواس اپنے ارادے سے صحیح راستے سے روگردانی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ اس کے دل اور کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پر پردہ عائد کر دیتے ہیں۔ مہر لگانے کا تو یہی مطلب ہوا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ تورث الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، دلوں میں فتنے وارث ہوتے ہیں جس طرح تنکا تنکا جوڑ کے چٹائی تیار ہوتی ہے۔ اب اس طرح دلوں پر فتنے جن کے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پہ ٹھپا لگ جاتا ہے۔ یہ فتنے گمراہی کی باتیں ہیں، یہ ایک ایک کر کے انسان پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں۔ ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان فتنوں کو قبول کر جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور برائی کو برائی نہیں جانتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ لوٹے کو الٹا کر کے رکھ دیا جائے تو یعنی کہ پہندا اوپر اور منہ نیچے کی طرف کر دیا جائے تو اس میں کوئی چیز نہیں سما سکتی، اس طرح انسان کا دل بھی الٹا ہو جاتا ہے، نیکی کی کوئی بات اس میں جگہ نہیں پاتی۔ برخلاف اس کے جو شخص دل پر وارد ہونے والے فتنوں کو قبول نہیں کرتا اس کا دل سگے مرمر کی طرح سفید ہو جاتا ہے، اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ پہلی مرتبہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو سیاہ داغ دھل جاتا ہے اور دل پھر سفید ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ کرنے کی بجائے دوبارہ گناہ کا مرتکب ہوا تو سیاہ داغ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح ہر گناہ کے ارتکاب پہ دل کی سیاہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا احاطت بہ خطیئتہ، اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، اس کا دل معصیت کفر شرک میں گھر گیا۔ اس حالت کے متعلق فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار سنو ان کے دل پہ زنگ چڑھ گیا
اور اس کی وجہ سے اس کا اپنا کیا دھرا ہے، اور یہی وہ سٹیج ہے جس کے متعلق فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 اہم اعضاء یعنی دل، کان، آنکھوں کا ذکر کیا ہے۔ دل میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہی نہیں بلکہ اس کو عقل، قلب اور فؤاد سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوچ کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور قوت ارادہ کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ اب اسی قوت ارادی کو فؤاد کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھیے، کان، آنکھ، دل سب کے متعلق سوال ہوگا، اور یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ انسانی جسم میں یہی چیزیں علم کے ذرائع ہیں، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کی کچھ حقیقت تو نہیں ہوگی۔ تو یا اگر اللہ تعالیٰ یہ اعضاء عطا کر دے اور پھر انسان ان سے کام ہی نہ لے، تو اس کی مثال قرآن پاک نے یہی فرمائی ہے، صم بکم عمی، ایسے لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ گویا کافروں کی مذمت کی ہے، ان کی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، انسان دل کے ساتھ سمجھے، غور کرے، کیونکہ یہ دل ہی منبع اخلاق ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے سزا کے ذکر میں تطلع علی الافئدہ فرمایا، یعنی جہنم کی آگ کا اثر سب سے پہلے ایسے لوگوں کے دلوں پر ہوگا، کیونکہ انہوں نے قلب جیسے مرکزی اخلاق کو بگاڑا، تو جہنم کی آگ کا اثر بھی پہلے دل پر ہی ہوگا۔ جسم کے باقی حصوں یعنی ہاتھ، پاؤں پر آگ کا اثر دوسرے نمبر پر ہوگا۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، انسان کے جسم ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہوگا، اگر یہ لوتھڑا بیمار ہے تو سارا جسم بیمار ہوگا۔ فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ لوتھڑا دل ہے، یعنی کہ محبت، نفرت کے تمام جذبات دل سے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سارا معاملہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ دل کے ذریعے انسان سمجھتا ہے، کان کے ذریعے اللہ تعالیٰ معلومات بہم پہنچاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور واعظ کا وعظ، سب چیزیں کانوں کے ذریعے سے سنی جاتی ہیں، لہذا کان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس طرح آنکھ بھی یعنی کہ بہت بڑی نعمت ہے، انہی کے ذریعے انسان قدرت کی عظیم نشانیاں دیکھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے۔ اگر آنکھیں نہ ہو تو ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے۔ دل کی اہمیت کے متعلق علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں، غافل تیرے سمجھ مسلمان نتیجہ دل درمیان سینہ او بیگانہ یہ دل کہ میں نے مسلمان سے زیادہ غافل کسی کو نہیں دیکھا، دل جیسی عظیم ضرورت اس کے سینے میں موجود ہے، مگر اس سے غافل ہے، اسے شعور ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت اس کو عطا کی ہے۔ یہاں پر جن 3 اعضاء کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں قلوب جمع ہے، سمع واحد، اور ابصار سے جمع کثیر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ قلب کی حالت تو ہر شخص کی الگ الگ ہے، لہٰذا بہت لوگوں کی وجہ سے نا اسے جمع فرمایا۔ اور کان اگرچہ ہر انسان کے 2 ہیں، مگر ان دونوں کی سماعت اکٹھی ہوتی ہے، ان کا مرکز ایک ہے، لہٰذا اس کے لیے واحد کا صیغہ بولا۔ اور آنکھیں دونوں الگ الگ ہیں، ان دونوں سے اکٹھا بھی کام لیا جا سکتا ہے، ایک کو بند کر کے کسی ایک سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور پہلے 2 اعضاء یعنی دل اور کانوں کے متعلق فرمایا کہ ان پہ ٹھپا لگا دیا گیا، آنکھوں کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ ان کا استعمال نہیں کرتے ان پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے، یعنی ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ کفر، شرک، برائی کا پردہ ہے جو آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ نظر نہیں آتی۔ جب کسی شخص کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے جو آگے چل کر انہیں ملے گی۔